السلام علیکم جی، میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان فلم انڈسٹری کے مشہور مصنف، پروڈیوسر، ڈائریکٹر محمد پرویز کلیم صاحب. اور پرویز کلیم صاحب نے جیسا کہ بہت سارے آرٹسٹوں کے ساتھ کام کیا، ان میں سے ایک آرٹسٹ تھے افضال احمد صاحب، جن کے ساتھ انہوں نے کام کیا، اور اسپیشلی ان کا جو ڈرامہ تھا جنم جنم کی میلی چادر، اس کو انہوں نے لکھا. اور اس کے لیے کس طرح سے رابطہ کیا گیا. آج سب سے پہلی بری خبر جو مجھے سنائی دی وہ تھی کہ افضال صاحب کا انتقال ہو گیا. بہرحال چونکہ ہر شے اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اسے اللہ ہی کی طرف لوٹ کے واپس جانا ہے. افضال کی اب یادیں یا ان کی باتیں ہی دہرائی جا سکتی ہیں. مدت ہوئی قوت گویائی تو وہ کھو چکے تھے. انہیں ایک اٹیک ہوا تھا فالج کا. اس کے بعد وہ بول نہ پائے. بہت سی باتیں شاید وہ ہم سے کرنا چاہتے تھے. جب ملتے تھے تو بس ایک ہی بات انہیں یاد تھی، اور وہ تھی ایک گالی جو وہ ہمیں دیا کرتے تھے. بہت پیشنیٹ آدمی تھا وہ. بطور ایکٹر تو دیکھیے وہ ورسٹائل تھے. سب دنیا جانتی ہے کہ افضال نے جتنا بھی کام کیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ لازوال ہے. بہت بہتر کام کیا اس نے. مجھے یاد ہے کہ مجھے پہلی دفعہ جب میں نے اسے دیکھا تھا تو پاکستان آرٹس کونسل کے ایک 150 سیٹر ایک ہوا کرتا تھا ہال، اور اس کے ساتھ ٹینٹ لگا کرتے تھے کبھی کبھی، اور اس میں ڈرامے ہوا کرتے تھے. تو اجا خاں بارشانو یہ ڈرامہ مجھے پہلی دفعہ باقاعدہ ہمیں بلایا گیا اسٹوڈیو سے. ہم لوگ، آئی واز اسسٹنٹ ڈائریکٹر، مجھے بلایا، ہم لوگ بھی گئے، دیکھا ہم نے. افضال کوئی ایسا کردار نہیں ہے جس پہ چند باتیں کر کے اس کی ذات کا احاطہ کیا جا سکے. کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ارد گرد اگر آپ کوئی پرکار رکھ کے دائرہ لگانا چاہیں تو دائرہ نہیں لگا سکتے. وہ دائروں سے باہر کا آدمی تھا. اس میں بہت ساری باتیں تھیں. وہ بہت کچھ کرنا چاہتا تھا. وہ سب کچھ تو نہیں کر پایا، لیکن جو کر پایا وہ ہے تماثیل. فلم میں اس نے بہت کام کیا، ٹی وی میں بہت کام کیا، لیکن میں نے عرض کیا کہ بہت کچھ کرنا چاہتا تھا وہ، لوگوں کے لیے بھی، اپنے لیے بھی. لیکن کمال یہ ہے کہ وہ کچھ نہ کر سکا تو اتنا ضرور کر گیا کہ وہ تماثیل تھیٹر جو ہے اسے قائم کر گیا. تماثیل جب اس کی کھدائی ہو رہی تھی اور وہ دیواریں کھڑی ہو رہی تھیں تو مجھے یاد ہے ایک دفعہ وہ ہمیں دکھانے کے لیے لے کے گیا، اور اس کے بعد پھر کافی عرصہ گزر گیا. بلڈنگ جو تھی وہ تعمیر ہو گئی. تو ایک روز میں ایونیو اسٹوڈیو میں، اس وقت فلموں کا یہ عالم تھا کہ کم از کم ایک ہی وقت میں ہم 5 8 6 فلمیں لکھ رہے تھے، بنا رہے تھے. مجھے ایونیو اسٹوڈیوز میں میری ان کی ملاقات ہوئی تو مجھے کہتے ہیں کلیم صاحب، مجھے کلیم صاحب کہا کرتے تھے. میں کہا جی افضال صاحب، یار آپ کی ضرورت پڑ گئی ہے. میں نے کہا جی میری ضرورت آپ کو کیسے پڑ گئی؟ کیا کوئی ڈرامہ ڈروما ہے جس میں کام کرنا مجھے؟ نہیں یار، میں اصل میں یہ ہے کہ میں ایک پلے کر رہا ہوں جنم جنم کی میلی چادر. اس میں تم کیا میرے ساتھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہو؟ میں نے کہا میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے افضال صاحب. باخدا آپ یقین کیجئے کہ میں صبح 10 بجے 9 بجے سے لے کر رات کے 2 بجے تک کام کر رہا ہوں راؤنڈ کلاک. تو میں کہا ٹائم تو اتنا ہے نہیں. تو میں معافی چاہوں گا، میں آپ جیسے محسن کو جو ہے وہ غصہ نہیں دے سکتا. میں آپ کے ساتھ کوئی ایسا نہیں کر سکتا جس میں میں پروفیشنل تھوڑا سا چیٹنگ کر جاؤں. کہنے لگے نہیں یار تو رات کو کتنے بجے گھر آتے ہو؟ میں کہا 2 بجے 2:30 بجے کے قریب. اچھا چلیں کوئی بات. جب میں اس رات 2:30 پہ جب میں پہنچا اپنے گھر، نرگس بلاک میں میرا اس وقت ایک کاٹیج تھا، تو میں نے دیکھا کہ ایک گاڑی میرے گھر کے باہر کھڑی ہے، اور اس گاڑی میں افضال
اور اس کا ایک اسسٹنٹ جو آج کل سعید نام ہے اس کا، وہ آج کل شاید ایک چینل، نجی چینل ہے، اس پہ کام کر رہا ہے. اسے وہ پیار سے شہیدی بچہ کہا کرتا تھا. وہ پچھلی سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، وہ اگلی سیٹ کھول کے لیٹے ہوئے تھے. میں نے دیکھا، میں نے کہا، میں نے ایسے نوک کیا، ارے آ گئے ہیں آپ؟ میں کہا آپ اس وقت؟ چلیں 2 منٹ چائے تو پلائیں گے نا آپ؟ میں کہا اوکے پلا دیتے ہیں جناب چائے. آپ اندر آ گئے ڈرائنگ روم میں، آ کے بیٹھ گئے اور مجھے کہنے لگے کہ میں نے ایک ڈرامہ ہے جس کا نام ہے جنم جنم کی میلی چادر. آپ طوائف کو آپ نے بازار حسن میں بڑا اچھا لکھا تھا. وہ زبان جو اردو مرصع آپ نے استعمال کی تھی، میں وہ اس زبان میں آپ سے کوٹھے کے میرے 13-14 سین ہیں وہ لکھوانا چاہتا. کامیڈی اس ڈرامے کی ایم شریف صاحب نے لکھی تھی، اور عدالت کا ایک سین تھا جو ناصر ادیب صاحب نے تحریر کیا تھا. کوٹھے کے جتنے سینز تھے، جتنے ڈرامیٹک سین جو تھے یا ایک خاص زبان ہے ان کی، وہ سارے میں نے تحریر کیے. آپ یقین کیجئے کہ میں نے کہا تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن سر ٹائم تو آپ کو میں نے عرض کیا. کہنے لگا بھائی یہ ٹائم ہی تو ہے، ہم چائے پئیں گے، آپ سین لکھیں گے. ایک ایسی ضد تھی. جب میں نے افضال کی طرف دیکھا تو وہ بالکل مطمئن تھے. مجھے لگا کہ یہ بندہ جو ہے یہ نہیں ٹلے گا. تو میں نے کہا اچھا جی کس طرح؟ تو جو بھی باتیں ہماری ڈسکشن ہوئی، اگلے روز سے میں نے لکھنا شروع کیا. ایک سین میں روز کا تحریر کرتا تھا. 13 دنوں میں نے 13 سین لکھے تھے اس ڈرامے کے. اور وہ روز مجھے ایک لفافہ دونوں ہاتھوں پہ رکھ کے ایسے دے کے جاتا تھا. میں اسے کھول کے نہیں دیکھتا تھا، مجھے شرم آتی تھی کہ میں اگر دیکھوں گا اور یہ کیا اس کے سامنے کیا دیکھوں میں. وہ جو بھی ہے میں اسے قبول کر لیتا تھا. اور آپ یقین کیجئے کہ ڈرامہ تو اتفاق، چونکہ اللہ جب عزت دیتے ہیں تو وہ دیکھتے تھوڑے ہی ہیں. تو پھر بہت عزت ملی انہیں بھی، ہمیں بھی. انہیں روپے پیسے بھی ملے. ایشیا کی تاریخ کا ریکارڈ ہے، پورے ایشیا کی بات کروں، 3.5 برس 4 برس وہ ڈرامہ آن سٹیج رہا. اور افضال کے ساتھ میری گاہے گاہے ملاقات ڈرامہ لگنے کے بعد بھی ہو جایا کرتی تھی. کیوں کہ کبھی کبھی وہ مجھے فون کر کے رات کو، جب ڈرامہ اس کا آن ایئر تو ہوتا تھا، تو مجھے بلایا کرتا تھا کہ میں نے کہا، اور پھر وہ پنجابی میں کہا بابا جی پرویز کلیمت چاہیے. میں نے کہا اب کیا ضرورت ہے، اور یار کوئی فلم تھوڑی ہے، ایک جملہ لکھ دو، ایک کلیپ آ جائے گی، لفافہ نظر کروں گا. یہ میں کبھی جاتا تھا، کبھی مہینے میں 15 دن میں کبھی مجھے بلاتا تھا، میں بیٹھتا تھا، میں بیٹھ کے ایک جملہ کوئی اس کے سین میں کوئی ایڈ کر دیتا تھا. او اللہ پاک عزت دیتے، وہاں کلیپ ہو جاتی تھی اور وہ مجھے ایک لفافہ تھما دیتا تھا. دیکھیے بہت سے لوگوں کے ساتھ کام کیا زندگی میں، اور بڑے بڑے لاجواب لوگوں کے ساتھ بھی کام کیا ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ بھی کام کیا ہے جو اس کام کے اہل نہیں ہیں. آپ یقین کیجئے افضال جیسا پیشنیٹ بندہ میری زندگی میں صرف ایک اور ہے، اس کا نام ہے محمد سرور بھٹی. اتنا پیشن میں نے ان دونوں میں جتنا دیکھا ہے یہ بڑا کم دیکھنے میں آیا ہے. افضال صاحب تو ایک تاریخ ہے فلم کی، ٹی وی کی، سٹیج کی. سچ پوچھیے تو وہ اب استاد ہو چلا تھا، لیکن وہ استاد ہوتے ہوتے جو ہے اس کا ہاتھ اللہ نے جو ہے وہ پکڑ لیا ہے. اور پروردگار اس کو جو ہے اس کو جوار رحمت میں جگہ دیں، میرا مالک اس کا. سر یہ بتائیے گا کہ اکثر فنکار جنہوں نے اتنا عروج دیکھا ہوتا ہے، عوام کے پسندیدہ بھی ہوتے ہیں، اور لیکن ان کو قسم پرسی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوتے دیکھا ہے. کیا کہیں گے اس میں حکومتوں کی نااہلی ہے یا سوسائٹی کی، معاشرے کی بے حسی ہے؟ کیا تبصرہ کریں گے اس پہ؟
دیکھیں جی، یہ سوال ایسا ہے جس سوال پہ پوری ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے. اصل میں اس میں جو بنیادی میں سمجھتا ہوں، اگر اس میں کہیں کوئی رہ جاتا ہے بات کہ وہ فنکار جو اتنا عروج دیکھتے ہیں اور کبھی کبھی وہ قسم پرسی میں کچھ ان میں سے ہوتے ہیں، تو یہ سچ پوچھیے گا تو اس میں سب سے زیادہ جو قصوروار ہیں وہ خود ہیں. اس کے بعد ریاستی ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ یہاں جو لوگ ہیں، جو یہاں صاحب اقتدار ہوتے ہیں یا صاحب ارباب ہوتے ہیں، جو صاحب اختیار ہوتے ہیں، وہ لوگ کبھی فنکار کے سر پہ دست شفقت نہیں رکھتے. یہ جتنا بھی فنکارانہ کام ہے، ہمارا تخلیقی کام ہے، یہ ایک یتیم بچہ ہے جس پہ برسوں سے میں نے دیکھا. 52 سال کی میری سروس ہے فلم کی. 52 سال میں نے اس پاکستان فلم انڈسٹری کو جو ہے وہ دست شفقت سے محروم دیکھا ہے. وعدوں کی چھت ضرور ہم پہ ڈالی گئی، کچھ وعدے کیے گئے، کچھ ہمیں ایوانوں میں بلایا گیا، کوئی بڑی بڑی باتیں ہم سے کی گئیں، لیکن ایک پریکٹیکل ہوتا ہے وہ کبھی بھی نہ ہو پایا. لیکن آپ نے کہا کہ فنکار خود بھی ذمہ دار جی، خود بھی ذمہ. ہاں جی، بڑی اچھی بات یہ ہے کہ دیکھیے، پروردگار جب وہ کام کر رہا ہوتا ہے، اسے جب عزت دیتے ہیں تو کچھ تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو کثیر العیال ہوتے ہیں، جن کی بچیوں کی شادیاں کرنی ہوتی ہیں، بچوں کو بیاہنا ہوتا ہے، 100 طرح کے اور مسائل ہو جاتے ہیں. وہ تو چلیں، اگر تھوڑا سا کسی وقت حالات کی نرمی گرمی کا شکار ہو جاتے ہیں تو اور بات ہے. لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنے وقت میں جب ان کو پروردگار عطا کرتا ہے تو وہ اس کو ذرا سا بھی محفوظ کرنا مناسب نہیں سمجھتے. اسے بہت زیادہ اپنی آوارگی میں نہیں کہوں گا، بس یہ سمجھ لیجیے بے نیازی پہ خرچ کر دیتے ہیں. تو کم از کم یہ خیال کرنا چاہیے. آج جو جنریشن کام کر رہی ہے، آپ یقین کیجئے میں بڑا خوش ہوں ان سے. یہ بڑے محتاط لوگ ہیں. یہ سب لوگ جتنے ہیں وہ سب کے سب بنا رہے ہیں، سب کے سب جمع جوڑ کر رہے ہیں، سب کے سب جو ہے وہ سنبھال کر رہے ہیں روپے پیسے کی. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والا وقت ان کے لیے کبھی بھی ایسا سندیسہ نہیں لائے گا جیسا قسم پرسی کے عالم میں کچھ فنکار چلے جاتے ہیں. اور کچھ وہ ہوتے ہیں جن کو تقدیر کبھی کبھی جو ہے ان کا بدنصیبی ہاتھ پکڑ لیتی ہے، اور وہ لوگ جو ہیں وہ زوال کی اس میں گہرائیوں میں چلے جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ زوال سب پہ آتا ہے، لیکن زوال کے بھی جو ایک ڈگنیٹی کے ساتھ زوال کو گزارنا، یہ بھی اللہ اگر آپ کو مدد کریں اور اگر آپ اللہ سے فریاد کریں اور اللہ سے مانگتے رہیں تو پروردگار آپ کو وہ راستے بنا دیتا ہے کہ زوال جو ہے وہ آپ کو روز کی طرح تو نہیں، لیکن زوال آپ کو زوال نہیں لگتا.